نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد كونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق المالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی یا رب بالمصطفیٰ یا رب بالمصطفیٰ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. در رحمتوں کا نام ہے خواجہ معین کا. در رحمتوں کا نام ہے خواجہ معین کا اور فیض خاص و عام ہے خواجہ معین کا. اور فیض خاص و عام ہے خواجہ معین کا. دل سے دو ایک صدا ذرا دکھ سارے دور ہوں. دل سے دو ایک صدا دکھ سارے دور ہوں. غم ٹالنا ہی کام ہے خواجہ معین کا. ہم اہل سلسلہ بڑے خوش نصیب ہیں. کیوں؟ سایہ جو صبح شام ہے خواجہ معین کا. جارو کشوں میں لکھا ہے, جھاڑو دینے والے ہوتے ہیں نا, جارو کشوں میں لکھا ہے تیرا حسین نام. جارو کشوں میں لکھا ہے تیرا حسین نام. تو بھی تو ایک غلام ہے خواجہ معین. کئی سال پہلے یہ کلام الحمدللہ لکھا تھا میں نے. حضرت سیدنا و مرشدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری. یہ سنجر ایران و افغانستان جب ایک تھے نا, وہاں کا علاقہ ہے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا, ان کے بارے میں جب میں نے یہ کتاب پڑھی نا, اس کا نام ہے شاہ اجمیر. تو محبت و عقیدت تو ہمیں خواجہ صاحب سے ہماری گھٹی میں شامل ہے الحمدللہ. لیکن جب ان کے حالات زندگی ہند اجمیر آنے سے پہلے جو گزری ہے وہ پڑھی تو ان کی عقیدت مزید بڑھ گئی. محبت ایسی ہو گئی کہ بس. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت کرنے کا آیا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی, کونوا مع الصادقین, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہو, اور یعنی یہ دعا یہ, اور یہ دعا کرتے رہیں. اور ایک جگہ میں نے اور پڑھا تھا اللہم الحقنی من الصالحین, اللہ مجھے صالحین کے ساتھ کر دے. اور یہاں قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو الحمدللہ ہم خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اس پر ناز ہے. خواجہ غریب نواز اصل نام ان کا کیا ہے؟
حسن، کیا نام ہے؟ حسن. معین الدین کیا ہے؟ لقب. عطائے رسول لقب. القابات تو کئی ہیں لیکن ان کا اصل نام ہے حسن. ان کے والد کا نام ہے غیاث الدین. اور اسی طرح 10 واسطوں کے بعد 11ویں امام حسین کی اولاد ہے یہ، باپ کی طرف سے، اور ماں کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں. ان کی ماں کا نام ہے ام الورا، باپ کا نام غیاث الدین. یاد رہے گا نا، میرا نام سب جانتے ہیں الحمدللہ، نسبت ہے. باپ کا نام غیاث الدین، ماں کا نام ام الورا. اب ام الورا کس کی بیٹی ہے پتہ ہے؟ یہ شیخ خواجہ داؤد کی بیٹی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. اور اوپر جا کے عبداللہ جو ہے وہ اہل بیت کے امام کی اولاد ہے. اور حضرت عبداللہ کی یہ جو ہے نا بیٹے، جن کا نام میں نے لیا داؤد، ان کے ایک بھائی ہیں غوث پاک کے والد، اور ام الورا کے والد شیخ داؤد. اب اگر یوں کہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی بھتیجی خواجہ صاحب کی والدہ، یعنی خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے بھانجے ہیں، چچا زاد بہن کے بیٹے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. اچھا، 7 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ دین سے لگاؤ رکھتے ہیں. اور والدین جو ہے نا وہ اپنے مقام پر بہت صاحب مال و صاحب حیثیت بھی تھے اور زہد و تقوی کے پیکر تھے. خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمہ کی عمر جب 15 برس ہوئی، ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. اب میں پڑھ رہا تھا کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے، ابھی کون سا چل رہا ہے پتا آپ کو؟ 1444، ہاں 45 ہو گیا نا محرم کے بعد. 1445 ہجری چل رہا. اور خواجہ صاحب کا زمانہ کون سا پتا ہے؟ 537 ہجری. کب پیدا ہوئے؟ 537 ہجری. 537 ہجری آپ کی ولادت کی کا سن ہے، اور وصال ہے 600. ایک قول میں نے پڑھا کہ 627، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا تو لکھا تھا 633. یعنی یا تو 90 برس کی عمر آپ نے پائی یا 96 برس کی عمر پائی. ان 90 برس ہی لگا لیں، 90 برس میں 45 برس خواجہ صاحب نے دین کی تبلیغ فرمائی. اور جب میرے خواجہ ہند تشریف لائے نا اجمیر، جو حکم ہوا تھا دربار رسول سے، تو اس وقت اس سرزمین پر ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا. اور جب آپ کا وصال ہوا ہے نا، اس وقت آپ کی تبلیغ سے 90 لاکھ مسلمان تھے. اور جب ہندو آپ کی بارگاہ میں آ کے مسلمان ہوتے تھے نا تو ان کے سر کی چوٹی کاٹی جاتی تھی. اور جب خواجہ صاحب کا وصال ہوا تو ان کے دربار کے 3 کمرے جب کھولے گئے تو اس میں ہندوؤں کی چوٹیاں بھری ہوئی تھیں. خواجہ صاحب والد کا انتقال ہوا. والد صاحب ترکے میں ایک باغ چھوڑا. کیا باغ؟ اس باغ کی نگہبانی فرماتے.
پانی دیتے، بڑی محنت کرتے. ایک دن دوپہر کے وقت کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، زمانے کے ولی. ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. اور مجھے ایک بزرگ کے سے پتہ چلا، وہ کہنے لگے میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، اٹک سے کوئی اٹک میں یا اٹک سے کوئی 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ابراہیم قندوزی کا مزار شریف ہے پاکستان میں. یہ اس وقت کی بات ہے جب پاک و ہند تھا، اور خواجہ صاحب یہاں آئے بھی نہیں تھے، بچپن کی بات بتا رہا ہوں. وہ بزرگ خواجہ صاحب کو کہاں ملے تھے؟ سیستان سنجر میں، لیکن مزار ان کا یہاں ہے. اور وہ بزرگ فرما رہے تھے، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں اشرفی سلسلے کے، انہوں نے بتایا کہ میں ان کے مزار پہ گیا ہوں. تو وہ تشریف جب لائے تو اس وقت آپ کی عمر 15 برس تھی. دوڑتے ہوئے آئے، ایک گھنا سایہ دار درخت کے نیچے ایک کپڑا بچھایا اور کہا حضور تشریف رکھیں. اور گئے، پانی کا پیالہ پیش کیا اور تازہ اپنے باغ سے انگور کا خوشہ گچھا توڑ کر لائے اور پیش کیا. بچے کا یہ ادب دیکھا تو اپنے پاس بلایا، اور کہا جاتا ہے کہ سرسوں کے تیل کا جو وہ ہوتا ہے نا پھول، اس کی جو کھلی جسے پھوک کہتے ہیں، کھلی، وہ اپنے منہ میں لی اور خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دی. جب وہ کھائی تو دل کی دنیا زیر و زبر، دنیا سے نفرت ہونے لگی. اس کیفیت میں اپنی ماں سے کہا ماں مجھے رخصت دی دے، اب میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، قرب الہی کا اب میں متلاشی بننا چاہتا ہوں. نکلے سمرقند، بخارا، کہاں سے ہوتے ہوئے اپنے مرشد کی تلاش میں علم بھی حاصل کرتے رہے، جگہ تبدیل کرتے رہے. بالآخر آپ ہارون آباد پہنچے. وہاں شیخ عثمان ہارونی جلوہ افروز تھے، ان کی خدمت میں رہے، کئی سال خدمت کی، بیعت ہوئے، مرید بن گئے اور مرید صادق اترے. ایک دن مرشد پاک کہتے ہیں حسن حج پہ چلنا جاتے ہو؟ کہا جی حضور. ہاتھ پکڑا، کہا آنکھیں بند کرو. جب آنکھیں کھولی تو مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے تھے. سبحان اللہ. میزاب رحمت کے نیچے حتیم پاک میں وہ ایک دیواری ہے جسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آغوش مادر. اس مقام پر ہاتھ پکڑ کے میزاب رحمت کے سائے میں جو پرنالہ ہے کعبے سے جس سے پانی گرتا ہے، جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کے لیے آمین کہتے ہیں، اس مقام پر میرے آقا نے نفل ادا فرمائے ہیں. اس حتیم پاک میں میزاب رحمت کے نیچے خواجہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا اللہ یہ میرا مرید ہے، اسے قبول کر لے. آواز آئی، ہم نے اسے قبول کیا. حج کیا، حج سے فارغ ہوئے، کہا معین الدین حسن مدینے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے پڑھا، ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا تھا. دیکھیں یہ روحانی سفر ہے، یہ بزرگوں کی شان ہے. یہ میرے غوث اعظم تو ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر پہنچ گئے. ہر مرید کہہ رہا ہے میرے گھر تھے، وہ کہتا ہے میرے گھر تھے، وہ کہتا ہے میرے گھر تھے، وہ کہتا ہے میرے گھر تھے. اتنے سارے مریدوں کی، اللہ والوں کی شان ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں بھی یہ رول و اصول ہے کہ جب جہاز میں سفر کیا جائے تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ ٹکٹ ہے اور اتنا بوجھ الاؤ ہے. ہاتھ میں 7-8 کلو ہو
اور लगेज جو ہے وہ 25 کلو 20 کلو ہو, سفر آسان ہوگا. بوجھ کے ساتھ سفر کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ اللہ والوں کے سفر کا عالم تھا کہ یہ گناہوں کے بوجھ سے بالکل خالی تھے, اس لیے سفر اڑنے کے لیے بوجھ کم ہونا چاہیے نا. نیک لوگ تھے, آنکھ بند کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے. حرم سے نہیں ساعت ہر دو عالم, اعلی حضرت فرماتے ہیں حرم سے نہیں ساعت ہر دو عالم. یہ دو عالم کی بات ہے. ساعت گھڑی, پلک جھپکتے گھڑی گزرتی ہے. کس کے لیے؟ جو دل ہو چکے ہیں شکار مدینہ, ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے راستے اور فاصلے. دربار رسول میں حاضر ہوئے, عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین, السلام علیک یا خاتم النبیین. آواز آئی وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ. دیکھیں سلام ہم بھی کرتے ہیں, خواجہ صاحب نے بھی کیا, جواب آیا تو جواب سنا. اچھا سلام کا جواب میرے آقا دیتے ہیں, لیکن ہمارے کان اس قابل نہیں ہے جو سننے کی سماعت ہماری اس قابل نہیں ہے کہ اس مصطفیٰ کریم کے جواب سلام کو سماعت کر سکیں. پھر دربار رسول سے حکم ہوا کہ ہند جاؤ. اسی لیے خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ اس سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے خواجہ صاحب کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. آپ عطائے رسول ہیں. مرشد سے اجازت لی, مختصر یہ سفر کیا. کہتے ہیں کہ بغداد پہنچے. جب بغداد پہنچے نا تو میں نے تو 17 دن کہیں پڑھا تھا, میں نے آج پڑھا کہ 7 ماہ یا 17 ماہ حضور غوث اعظم کے مہمان بن کے رہے. خواجہ صاحب غوث پاک کا ایک ہی دور ہے, اور غوث اعظم نے کیا کیا عطا فرمایا یہ لینے والا جانے اور دینے والا جانے. سبحان اللہ. سفر کرتے کرتے جب اس سرزمین ہند میں پہنچے تو ایک ایسے مقام کو آپ نے ملاحظہ فرمایا, اس صاحب مزار داتا علی حجویری کے در پر رکے. لاہور. اور اتنا دل لگا خواجہ صاحب کا کہ 40 دن داتا صاحب سے فیض لیتے رہے. اور پھر وہی بات, کیا لیا اور کیا دیا, یہ لینے والا جانے دینے والا جانے. لیکن جاتے جاتے ایک بات کر گئے, اور آج بھی اس مسجد کے ماتھے پر یہ شعر لکھا ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما. گنج بخش فیض عالم. خواجہ صاحب نے داتا صاحب کے بارے میں کہا, گنج کہتے ہیں خزانے کو, فارسی کا شعر ہے نہیں, گنج بخشے کائنات میں خزانہ لٹانے والے, فیض عالم عالم کو فیض دینے والے داتا صاحب, اور ناقصارا جو پیر ناقص ہیں ان پیروں کے داتا صاحب کامل پیر ہیں. ناقصارا پیر کامل, اور کاملہ جو کامل بزرگ ہیں, مشائخ ہیں, پیر ہیں, ان کے داتا صاحب تو رہنما ہیں. سبحان اللہ. اب سنیں, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, اللہ کے نور کا اظہار ہے داتا صاحب. سارے عالم کو فیض دیتے ہیں, خزانہ دیتے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. پھر اجمیر کو اپنا مسکن بنایا. پھر ہم سنتے رہتے ہیں خواجہ صاحب علیہ رحمہ جو ہے, یوں کہہ لیں کہ آج
اس سرزمین پر ہم جو مسلمان ہیں وہ خواجہ صاحب کا صدقہ ہے. جب آپ آئے تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا اس سرزمین پہ. بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے لوگ, جہالت و گمراہی کے پیکر بنے ہوئے تھے. اور آپ دیکھیں راجا اور مہاراجوں کا دور تھا, تصور کریں, مخالف مذہب, ایسا ہی ہے نا, یہ مسلمان اور وہ بت پرست, مخالف مذہب. اور راجا مہاراجا سلطنت جن کی, ان سے ٹکرانا کوئی آسان کام تھا؟ یہ تو بندہ غور کرے تو پتہ چلے کہ اتنا آسان نہیں تھا. خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا حاکم وقت سے ٹکرائے. یہ آسان نہ تھا. ہم مذہب ہو نا, ہم مذہب سے مراد کیا ہے؟ ہم بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان, ریاست بھی مسلمانوں کی. یہاں غلط کو غلط کہنا کوئی آسان نہیں رہا, آسان نہیں رہا غلط کو غلط کہنا. بھائی غور کرے کہ خواجہ صاحب کے جد اعلیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کو غلط کہا, جبکہ یزید اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جمعہ پڑھاتا تھا, خطبہ دیتا تھا. یزید جمعہ پڑھاتا تھا, خطبہ دیتا تھا, لیکن اقتدار کی مستی ایسی چڑھی کہ حلال کو حرام, حرام کو حلال کرنے لگا. ہم مذہب تو تھا نا, اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا تھا, اللہ کی توحید رسول کی رسالت کا اقرار تو کرتا تھا. لیکن خواجہ صاحب کے جد اعلیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماحول میں ریاست سے ٹکرا کر بتا دیا کہ غلط کو غلط کہنا پڑے گا. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں ضمناً, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یزید کا مطالبہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ مجھے تسلیم کر لیں. اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں میں, آپ اپنا ووٹ میرے حق میں ڈال دیں. بات وہی ہے, آپ اپنا ووٹ میرے حق میں ڈال دیں. آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں. ارے کائنات کی سب سے بڑی گدی نشین امام حسین کی تو تھی, کس دربار کے سجادہ نشین تھے امام حسین. آج بھی ایسی ہوتا ہے, بڑے بڑے برادریوں کے بڑوں کو ڈھونڈتے ہیں, ارے ان کی حمایت لے لو ووٹ بینک بڑھ جائے گا. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک باوردی شخص بیچ میں 2 کارٹن لے کے جا رہا ہے, اس کو ایک اینکر نے پکڑ لیا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ چھوڑیں آپ, کا یہ تو شراب کی بوتلیں لگ رہی ہیں. شراب کی بوتلیں؟ کہا تم تو وردی میں ہو یار. کہا جی چھوڑیں, وہ ایک تقریب میں جانا ہے, یہ اس وطن کی پاکستان کی جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, لے کے جا رہے ہیں. کہا یہی چیز مجھ سے برآمد ہوتی تو آپ میرا اشر کیا کرتے؟ آپ لے کے جا رہے ہیں. اس نے ویڈیو بنائی, اپلوڈ کری اس نے. یعنی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخالف مذہب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے بتوں کو برا کہا, وہ مخالف مذہب تھا. لیکن امام حسین کے مقابلے پر یزید جو تھا وہ مخالف مذہب نہیں تھا, وہ ہم مذہب تھا. تو ہم مذہب سے بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے, کس لیے؟ رسول اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. اب ہمارے یہاں ماحول ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس طرح کی بات کرو گے تو یہ سیاسی بات ہوگی. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ نے مدینے میں 10 سال نمازیں بھی پڑھائی ہیں اور سیاست بھی کی ہے. صدیق اکبر سے بڑا کون سیاستدان ہوگا جو خلیفۃ الوقت, خلیفۃ المسلمین, خلیفہ وقت بھی تھے اور مسلح بھی ان کا تھا.
ہم یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ جناب جو ہے وہ مذہب سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، گندے لوگ آ گئے اس لیے چیز گندی ہو گئی ہے، لیکن اس گند میں بھنگی اتر کے ہی اس کو صاف کرتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ وہ حمایت چاہتا تھا کس کی؟ امام حسین کی۔ کون؟ یزید پلید، کہ ووٹ میرے حق میں دے دیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس وقت معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے نا، فحاشی عام، قریانی عام، سود کے لیے ہمارے ایک صدر گزر گئے، وہ کہتے تھے یار علماء سے گزارش ہے کہ کوئی اس کی جائز صورتیں نکالے، نعوذ باللہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ سے جنگ ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں یہود و نصارہ کا غلام بنا کے ٹھہرا دیا، غلام بنا دیا۔ فیصلہ ہم نہیں کر پاتے چونکہ ہمارا دلی تعلق جو ہے نا وہ بس انہی چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ بس جو 70 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں ہم بھائی ادھر ہی جائیں گے، ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک ہمارے بڑوں نے بڑی پیاری بات کہی، میں نے ان کا بیان سن، کہتے ہیں ووٹ اگر غلط کو دو گے نا تو پھر قیامت کے دن امام حسین سے نظریں نہیں ملانا، پھر علی اصغر جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی جان لٹا دی نا، پھر ان سے نظریں چرانا، پھر سیدہ زینب سے سامنا کیسے ہوگا؟ یہ چیز بھی یاد رکھیں۔ اس کو آپ جس کھاتے میں ڈالیں، سیاسی بات سمجھیں، کچھ بھی چلے، فیصلہ۔ اب حضور کے دین کو کون نافذ کرے گا؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہی اس طرف نہیں آ رہا۔ یاد رہے یہ بات ہے نا، بات سمجھنے کی ہے، یہ بات باہر بھی لوگ سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں جس کی بات۔ اب ہم جمعے کے دن ہم دعا کرائیں یا اللہ حضور کے دین کو تخت عطا فرما، زور سے آواز آتی ہے آمین، اور جب نافذ کرنے کا وقت آئے گا پھر ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پھر ہم اسی میں ہوں گے جو برسوں سے جن سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی حسن صدری وقت کے حاکم سے ٹکرائے، اتنا آسان نہ تھا یہ۔ اس سرزمین پر دین کو بچانے کے لیے اپنے جد اعلیٰ امام حسین کی سنت کو ادا کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تنے تنہا جا کے بیٹھ گئے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا پھر کیسے مدد آتی ہے؟ کیسے مدد آئی پتہ ہے؟ شہاب الدین غوری آ گئے، فوج لے کر آ گئے، اللہ نے فتح دی۔ ان بزرگوں کی محنت، محمد بن قاسم آئے، آج تک ہندو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، ٹکرائے، لڑتے رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی حسن صدری لوگوں کا دین بچاتے رہے، تو خواجہ صاحب دین کے لیے، شہاب الدین زمین کے لیے تشریف لائے۔ دونوں بزرگ ہیں ہمارے۔ غوری میزائل کا نام سنا ہے؟ وہ شہاب الدین کے ہی نام پر ہے۔ محنت کی ہمارے بزرگوں نے، دین کو نافذ کیا، بت پرستی، اور کئی سو سال مسلمانوں کی تاریخ ہے، کئی سو سال کی اس سرزمین پر حکومت کی ہے۔ لیکن جب عیاش ہو گئے، مغلیہ دور دیکھ لیں آپ، پھر اللہ نے وہ نعمت چھین لی۔ تو ہم نے غافل نہیں ہونا ہے، ہم نے حضور کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ اور خواجہ صاحب مختصر یہ کہ میں نے بتایا نا کہ 45 برس دین کی تبلیغ کری، حصول برکت کے لیے کرامت بھی سن لیں، بارہا سنی ہوگی، پھر سن لیتے، قرآن پڑھ کے بھی تو نہیں تھکتے ہم، روز 5 نمازوں میں ہر رکعت پہ علم شریف سنتے ہیں، علم شریف ہی پڑھتے ہیں، دوسری صورتیں بدل کے پڑھیں، علم شریف لازمی پڑھتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں تھکتے۔ جو چیز اللہ کو پسند ہمیں پسند،
تو خواجہ صاحب کا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا ہاتھ میں تھالی میں لڈو لیے وہ بدھ کو کہہ رہی ہے بڑے پیار سے بنائے، ارے کھا لے اتنے پیار سے بنا کے لائی، پتھروں نے کیا کھانا ہے. خواجہ صاحب نے اشارہ کیا، اس نے کھا لیا. اب دیکھیں گے دھوکہ دینے کے لیے نا ہندوؤں نے ایک مجسمہ بنایا اور اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں میگنیٹ سسٹم بنایا اس طرح کہ وہ معلق رہے. دھوکہ دیتے ہیں. ارے دیکھو ہمارا بدھ بھگوان تو کسی بغیر سہارے کے کھڑا ہے. دھوکہ دینے کے لیے. اور میں نے ایک بادشاہ گزرے محمد شاہ تغلق، ان کی تاریخ پڑھی تھی میں نے بہت پہلے. ان کے دور میں تھا نا، انہوں نے دیے جلائے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں، وہ روشنی نکلتی تھی، وہ لوگ اور پختہ ہو جائے. اب وہ لڈو کھا لیا تو اب تو معاملہ الٹ ہو گیا نا. بدھ سے بدزن ہونے کے بجائے وہ تو اس کی عقیدت اور بڑھ گئی. لیکن خواجہ صاحب کی حکمت کیا کہتی ہے، ان کی تدبیر کس رخ جاتی ہے یہ اس کو نہیں پتا. اس نے کہا تم لوگ کیا کھلاؤ گے؟ تو میں نے کھلایا بدھ کو، اپنے بھگوان کو. کہا کیسی باتیں کرتی ہے؟ کہا ہاں چلو. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اب خواجہ صاحب جو چاہتے تھے وہی ہونا تھا. اللہ کا ولی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا. لوگ تو یہ بھی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نا رسول اللہ خدا کی رضا چاہتا ہے، دے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد، حضور کے چاہنے سے تو سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تو چاہتا ہی اس کو جس کو حضور چاہے. اب آپ دیکھیں جب جمع ہو گئے لوگ تو اب وہ کھیری کھا لے. وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو بدھ ہے. کھا لے، پہلے بھی تو کھایا تھا، اب کھا لے. وہ کہاں کھایا؟ خواجہ صاحب نے اشارہ کیا کھا لے. اب لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو یہ کہاں کھاتا، ہی تو کھلانے والا کوئی اور ہے. سب مسلمان ہو گئے. 90,000 کی تعداد سنی تھی میں نے، ہزاروں لوگ تھے باہر. یہ تبلیغ تھی آپ کی، یہ محنت تھی آپ کی. تو میں نے جو ایک بات کہی نا، زمین کو بچانے کے لیے شہاب الدین اور دین کو بچانے کے لیے معین الدین یہ آئے. پتہ نہیں اللہ جانے. ہم تو مسلمان ہیں، ہماری آنکھیں کھلی، ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا کو ہم نے، اب اس سے آگے ہمیں کیا پتا. ہاں اگر کوئی آل رسول ہے اس کی بات الگ ہے. عام آدمی کی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارے دادا کے دادا بھی مسلمان تھے نہیں تھے، یا کیا پتہ خواجہ صاحب کی محنت سے ہمارے جد اعلیٰ مسلمان ہوئے ہوں. یہ محنت تھی. تو خواجہ صاحب دین کو نافذ کیا آپ نے، جد و جہد کی. نمازیں بھی پڑھاتے تھے. فجر کی نماز کے لیے لوگ منتظر تھے بیٹھے ہوئے. اب خواجہ صاحب تشریف لائیں، دروازے سے باہر تشریف لائیں، اب لائیں. لیکن خواجہ صاحب 6 رجب المرجب کی فجر کی نماز کے لیے تشریف لانا تھا، نہیں لائے. آستانے کا دروازہ کھولا تو آپ وصال فرما چکے تھے. 6 رجب المرجب سنے 600 ایک قول کے مطابق 27، ایک قول کے مطابق 33، 90 یا 96 سال کی عمر میرے خواجہ کی تھی. کل میں ایک رات کو ویڈیو دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ کیا گلی بازار سجایا ہوا ہے. دل چاہتا ہے بس اڑ کے پہنچ جائیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں. جب کرم فرمائیں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو خواجہ صاحب کی محبت الحمدللہ ہمارے دلوں میں اس لیے ہے کہ خواجہ صاحب نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے. ہماری محبتیں اگر اللہ اس کے رسول سے سچی ہیں تو اس کے چاہنے والوں سے بھی ہمارا دل مائل ہوتا ہے.
کرسی پہ کوئی بھی ہو، راجہ تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا راجہ، مہاراجہ، راجہ کون ہے؟ میرا خواجہ۔ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، نہیں کون کون آتے ہیں، اور میرے خواجہ کی شان ہے کہ وہ نوازتے ہی رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود لکھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی اور ان کے پیر بھائی نے بتایا کہ وہ جب دربار خواجہ غریب نواز میں پہنچے تو ایک ہندو کو دیکھا کہ وہ پتھریلی اور مٹی والی زمین پہ لوٹ لگاتا تھا اور اس کے جسم پہ آبلے پڑے ہوئے تھے، پھوڑے۔ ایسے میں تو بندہ کسی چیز کو بھی ٹچ نہیں کرتا، اور وہ لوٹ لگاتا تھا۔ کہ تیسرے دن کیا دیکھا کہ وہ صحتیاب ہو گیا۔ خواجہ صاحب کی شان ہے یہ، خواجہ ہند ہے، دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں رہتا مانگنے والا تیرا، محروم تو رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ خواجہ صاحب کی سچی محبت ہے، اللہ اس کو مزید تمام عطا فرمائے، اور ہمیں خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اپنے، جیسا کہ اللہ نے تو حکم دے دیا کونوا مع الصادقین، اب یہ دعا بھی کیا کر رہے ہیں، اللہم الحقنی بالصالحین، اللہ میں سچوں کے ساتھ کر دیں۔ ان کے ساتھ ہو گئے تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور رسول اللہ کی اولاد ہے یہ، انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ ہمارا مقدر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچوں کی محبت عطا فرمائے، خواجہ صاحب کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، ان کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔